بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب مکہ کا ماحول سخت اور دشمنی سے بھرپور تھا، ایک ایسا رفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا جس کی وفاداری اور قربت کی داستان دل کو چھو لینے والی ہے۔ وہ تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور حکمت کی عکاسی ہے، بلکہ اس دور کے عرب معاشرے میں اسلامی تعلیمات کے انقلابی اثرات کی بھی نمائندگی کرتی ہے۔ حضرت زید کی ابتدائی زندگی اور غلامی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 581 عیسوی میں قبیلہ کلب میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ایک قبائلی چھاپے کے دوران آپ کو قیدی بنا لیا گیا اور بعد میں مکہ میں غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ وہاں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں آئے، جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے بعد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گود لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفاداری اور عمدہ کردار دیکھ کر نہ صرف انہیں آزاد کیا بلکہ انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس وقت سے انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ کچھ عرصہ بعد ان کے والد حارثہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے مکہ پہنچے اور واپس لے جانے کی پیشکش کی، لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ قریش کے لوگوں کے لیے حیرت انگیز اور جذباتی تھا۔ اس واقعے کے حوالہ جات ابن ہشام سیرت النبوی جلد 1 صفحہ 219 اور ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ 104۔ منہ بولے بیٹے کی نسبت کو ختم کرنا۔ جب اسلام نے نسب اور اصل شناخت کی حفاظت کو لازمی قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ سورہ الاحزاب۔ اس آیت کے نزول کے بعد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور طلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنی چچا زاد بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ اس نکاح کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت یہ تھی کہ اسلام میں ذات پات، حسب نسب اور غلامیوں آزادی کی بنیاد پر ہونے والے فرق کو ختم کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غلام رہ چکے تھے۔ گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا اور اپنی اولاد کی طرح اپنایا تھا، مگر عرب معاشرہ اس فرق کو ختم نہ کر پایا۔ شادی کے بعد کچھ وقت تک تعلق برقرار رہا، مگر ازدواجی ہم آہنگی نہ ہو سکی۔ قرآن و سیرت کے کتب سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعی طلاق دی تھی۔ اس طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مقصد جاہلیت کے اس رواج کو ختم کرنا تھا کہ کوئی شخص اپنے منہ بولے بیٹے کے متعلقہ بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں اس طرح ذکر فرمایا، پھر جب زید نے اس بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے۔ سورہ احزاب۔ یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان واقعی طلاق ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان سے نکاح فرمایا۔ فوجی قیادت اور شہادت۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی فوجی مہمات کی قیادت سونپی۔ 8 ہجری میں جب رومی سلطنت کے خلاف جنگ مؤتہ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سپہ سالار مقرر فرمایا۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیادت سونپنے کا حکم دیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شہادت کا سخت صدمہ پہنچا اور آپ نے غم میں آنسو بہائے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں صراحت سے مذکور ہے۔ سورہ الاحزاب۔ ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت محبوب صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں حسن اور اسامہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ صحیح بخاری۔ نیز فرمایا، زید مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے اور اس کے بعد اسامہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ترمذی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وفاداری، تقوی اور عزت کا نمونہ ہے۔ ایک غلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور پھر ایک عظیم شہید بننا ان کے سفر کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن، حدیث اور سیرت میں محفوظ ہے اور ان کی مثال قیامت تک اہل ایمان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔